اب یہ مضمون اتنے عرصے سے میرے سامنے ہے، اللہ کرے اللہ گھر گھر میں یہ پہنچائے کہ نکاح تو ہو گیا، رخصتی ہو گئی، جناب ولیمہ بھی ہو گیا، اور چھوٹی بات کو بڑا پیش کرنا، اذیت دینا دوسرے کو، اور جو اللہ نے اس وقت نکاح میں آیتیں پڑھوائیں جس میں 4 دفعہ اللہ نے ڈرایا ہے، 1 دفعہ اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے، اس پر شیخ اللہ رب العجم کا مختصر بات عرض کروں گا. لیکن اللہ سے ہر حالت میں راضی رہنا فرض ہے، اور اگر ایسا کسی نے زخم پہنچایا ہے تو ہم یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما، سب کو معاف فرما، اے اللہ مجھے ہدایت دے، سب کو ہدایت دے، اے اللہ اس ظالم نے ظلم کیا ہے، اے اللہ اسے اپنا خوف عطا فرما، اس کے دل پر زلزلہ طاری کر دے، ایسا خواب دکھا دے وہ بے چین ہو جائیں، اے اللہ آپ اپنی طرف سے ان کے دماغ ٹھیک کر دیجئے، ایسا خوف آئے کہ لرز جائیں. یہ زہریلے سانپ ہوتے ہیں، یہ کسی کو نہیں چھوڑتے، یہ ڈستے رہتے ہیں یہ لوگ. تو ہمارا فرض ہے کہ اللہ سے اور آگے بڑھ جائیں، اور خدا کی قسم ہر تکلیف میں فائدہ ہے. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، لنا فائدہ عموم کے لیے ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو یہ تکلیف آتی ہے مفہوم ہمارے فائدے کے لیے، وہ فائدہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. اس لیے گھر میں یہ صبر کا مضمون آدمی سنائے، صبر کی کتاب آدمی سنائے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہاسپٹل میں داخل کر دے، ایسا نہیں ہے. ہر جگہ بتانا نہیں، اپنا بوجھ بھی ہلکا کر سکے. پہلا اللہ نے ڈرایا، اس دن نکاح تھا تو تھوڑا مختصر عرض کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تفسیر بیان القرآن. اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو. یہ ڈرایا جاتا ہے، مثلا خطبہ پڑھا جاتا ہے جب. دوسرا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اب خاص مضمون شروع ہو رہا ہے. اے لوگو یہ دوسرا ڈرا رہے ہیں، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. تشریح پیارے شیخ فرماتے ہیں، یہ پوری کتاب ہے حضرت والا کی، اس پر خوشگوار ازواج زندگی، حقوق النساء، اسی طرح حقوق الرجال الگ. اے دنیا کے تمام انسانوں، یا ایھا الناس، ساری دنیا انسانیت سے مخاطب ہے کہ اے دنیا کے سارے انسانوں. کیا اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا. اس آیت کی تفسیر عقیب الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کرنے کی 3 قسمیں اس آیت میں بیان کی. الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کو ایک جان سے یعنی بابا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور بابا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے اور بغیر اسباب اور وسائل کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پیدائش میں اپنی قدرت ظاہر کر دی کہ اللہ تعالیٰ اسباب اور وسائل کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہیں تو بے جان مٹی سے جاندار کو پیدا کر دیں. بس اے دنیا کے انسانوں، ایسی زبردست قدرت والے مالک سے ڈرو. یہ دیکھو بھائی، اگر ساس ظلم کرتی ہے تو بہو مارے گی نہیں اس کو، بہو ظلم کرتی ہے ساس مارے گی نہیں بغیر وجہ کے. پہلے تو بڑے حضرت والا پیارے شیخ فرماتے تھے رشتے تلاش کرنا اور ادھر یہ وہ سب کر کے استخارہ مشورہ استخارہ کر لیا سب کچھ، اور اس کے بعد جناب پسند آپ نے کی، اور جب بیٹی گھر آئی، بہو گھر آئی، کیڑے نکلنا شروع ہو گئے. اللہ معاف فرمائے. یہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو ایسے ہمارے سامنے واقعات ہیں، میں کتنا بیان کروں. ایسے ایک ہی بات بیان کرتا ہوں. رشتہ تلاش کیا، دل جلتا ہے دوستوں. حضرت فرماتے تھے شیخ کا دل رازوں کا قبرستان ہوتا ہے، دکھ کا قبرستان ہوتا ہے. رشتہ پسند کیا، منگنی ایک وعدہ طے ہو گیا، نکاح کا دن طے ہو گیا، ولیمہ کا دن طے ہو گیا، کارڈ چھپ گئے. محترمہ کی بیٹی صاحبہ کینیڈا سے آئی ہے، ان کی عقل پر عذاب ہے، عذاب. آ کر دیکھ کر ماں سے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ اپنے بھائی کے لیے. عذاب ہے یا نہیں ان کی عقل پر؟ تیرے ساتھ ایسا ہو تو؟ یعنی کہ نکاح کا پیغام ہو چکا. دیکھو اللہ نے ڈرایا جو ہے نا، صرف میاں بیوی کو نہیں ڈرایا، ہر مسلمان کے لیے ڈر ہے، ہر کافروں کے لیے ڈر ہے کہ وہ ایمان لائیں. ہمارے لیے ڈر صرف نہیں ہے، میاں بیوی کے لیے صرف ڈر نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ڈر ہے. بڑے بیان کرتے ہیں، سسر جی بنتے ہیں، بیٹی سمجھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے.
ان پاگلوں کو تو اللہ ہدایت دے پروردگار، ہمارے ہاتھ میں اپنی بھی ہدایت نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ آ نہ جائے گی میرے گائے گاں تجھ سے فریاد رب جہاں. ان ماں باپ نالائقوں نے رشتہ ختم کر دیا. کارڈ بنے ہوئے بیٹی کا جتنا جائز ہے. آج کل تو ایسے بدھو بھی ہیں جو بیٹی کو جہیز میں اور جناب معمولی چیزیں دے دیتے ہیں. بھائی مسئلہ سمجھو کہ جہیز مانگنا منع ہے اور لے لیا حرام کیا، لیکن ماں باپ کو اللہ جو توفیق دے کچھ دینا چاہیے مشورہ کر کے، ورنہ یہ نالائق پہلے کہتے ہیں کچھ نہیں، پھر بعد میں کہتے تم لائی کیا ہو. ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب خرید رہے ہیں. اس لڑکے کے اور لڑکے کے ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہماری بیٹی ہمارے گھر آ رہی ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے. لیکن جب دیکھیں ہیں کیسے جاہل، سود پر تو نہیں لیں گے، قرضہ بھی منع ہے، لیکن ایسا قرضہ جو آدمی چکا سکتا ہے. یہ نہیں کہ بینکیوٹ ہال میں دعوتیں کریں، یہ نہیں کہ 5-5 لاکھ کے جوڑے دیں، ایسا نہیں ہے. لیکن بعض لوگ بھائی، ابھی ایک صاحب نے کہا کہ جی میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ایک سنت یہ بھی ہے کہ بیٹی کو خود پہنچا دیں. میں نے کہا پہلے ان سے مشورہ کریں. انہوں نے کہا معاف کرنا، ہم نے آپ کی سب بات مانی ہے، ہم خود آپ آ جائیں، آ کر لے جائیں، ہم نہیں پہنچائیں گے. اور یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے پاگل ہوا ہے کیا؟ پھر کس چیز کا آپ شیخ سمجھتے ہو؟ پھر بس ٹھیک ہے وہ بھلے پہنچا دیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ یہ اس وقت رسم منع ہے. اللہ رحم فرمائے. سمجھتے ہیں نہیں، اپنی طرف سے عمل کرتے رہتے ہیں، پھر آخر میں مسائل ہوتے ہیں. دیکھیے کیا حضرت نصیحت فرما رہے ہیں. فرمایا بس اے دنیا کے انسانوں پہ دوبارہ عرض کرتا ہوں، ڈر آ گیا نا کامیاب ہو گئے. ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک سونار جویلر تھا، گھر میں آیا دوپہر کو، دیکھا بیوی رو رہی ہے. دیکھو شرعی پردے کی میں بات نہیں کر رہا اس وقت. تو بیوی رو رہی، کیا ہوا کیوں رو رہی ہوں؟ کہ ہم نے جس لڑکے کو گھر میں رکھا تھا 9 سال کا ہے نا، اب ہو گیا 22 سال کا، چھوٹا ہے نعوذ باللہ. یہ کہ آج پہلی دفعہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس پر میں رو رہی ہوں. تو آپ نے ظلم کیوں کیا؟ ایسے ایسے گھروں کا مجھے پتا ہے جس کا ڈرائیور اور خانسامہ بیٹی دینے جاتا ہے گھر میں ذلیل لباس پہنے ہوئی ہے، بیوی اور بیٹی ان کے ہاتھ پر جا کے رکھتا ہے، اور ہنسی مزاح کھیلنا کودنا بھی ساتھ میں، پیٹرول اور بارود ساتھ رکھ کر پھر آتے تعویذ دینے کے لیے نعوذ باللہ. تو اب سیٹھ صاحب رو رہے ہیں. کیا ہوا؟ کیوں رو رہا ہوں بھائی؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وہ کیا وقت تھا جب اس نے ہاتھ پکڑا؟ کہ میرا اندازہ 12:30 بجے تھے. تو اور رونا شروع کری. کہ کیا ہوا؟ کہ دکان پر ایک لڑکی آئی تھی تو میں نے جان بوجھ کے کم سائز کی چوڑی پہنا کر ہاتھ میں مزے لیے، اللہ نے انتقام لے لیا. اللہ ہم کوئی کسی کو بد دعا نہیں دیتے، اللہ نہ کرے اللہ کسی سے انتقام لے، لیکن جو دوسروں کے لیے کھڈا کھودتے ہیں نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، بعد میں پتا چلتا ہے. ایسے ظالم نکاح کی تاریخ ہو چکی، انہوں نے کارڈ تقسیم کر لیے اور محترمہ صاحبہ کینیڈا سے آئیے مجھے پسند، تو بتانا کیا چیز پسند نہیں ہے، یہ بھی نہیں بتاتے. یہ ظالم بات پسند نہیں ہے، وہ کیا چیز پسند نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. اچھا پچھلے جمعرات کو جو ہے وہ بیان ہوا تھا شادی کے بارے میں، رسم وغیرہ. 3-4 دوستوں نے کہا کہ ہمارے گھر والوں نے پوچھا کہ آپ نے بتایا کیا؟ میں نے کہا کیا بتایا بھائی، مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں کیا ہوا. ہر بیان اپنے لیے جو سمجھے گا نا وہ کامیاب ہوگا. جناب یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے گھر میں بہو سے بیٹیوں سے داماد سے عزت سے چل رہے ہیں، ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہے نہیں، ہو تو سکتا ہے نعوذ باللہ. اللہ اللہ. بس اے دنیا کے انسانوں، ایسی زبردست قدرت والے مالک سے ڈرو. تو یہ پیدائش کی پہلی قسم ہو گئی، یعنی بے جان سے جاندار کا پیدا کرنا. وخلق منہا زوجہا، اور اس جاندار سے اس کا جوڑ پیدا کیا، یعنی بابا آدم علیہ السلام سے اللہ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا. یہ دوسری قسم ہو گئی پیدائش کی. اللہ چاہے تو زندہ سے زندہ کو پیدا کر دے بغیر مرد عورت کے اختلاط و تعلق کے، کیونکہ حضرت حوا حضرت علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی. اور فرماتے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے یعنی بابا آدم اور مائی حوا سے تم سب کو پیدا کیا. اور یہ پیدائش کی تیسری کی شکل ہو گئی. یہ ایسا نہیں ہے صرف شادی کے وقت یہ پڑھنا ہے، جس نے یہ کتاب لی پڑھا عمل کیا ان کا گھر جنت بنا ہوا ہے. ایک مومن وہ ہے جو کسی کی اپنی ذات سے کانٹے سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے. حضرت مجدد فرماتے تھے غوث قطب ابدال بننا ہے کہیں اور جاؤں، انسان بننا اشرف علی کے پاس، اور مجھے غوث قطب ابدال بنانا نہیں آتا، انسان بنانا آتا ہے. انسان وہ ہے جس کی ذاتی چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. ان الابرار لفی نعیم کی تفسیر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے یہ فرمائی ہے، چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. چہ جائے کہ مسلمان مومن بھائی تمہارا وجہ کیا ہے؟ جب بھی خدا نہ خواستہ دونوں خاندانوں میں میاں بیوی مسئلے ہو، قرآن پاک کا معاملہ ہے، دونوں طرف سے ایک ایک لے لو.
اگر ایک ایک میں گنجائش نہیں، چلو مفتی صاحب سے پوچھ لو بھئی کیا مسئلہ ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگر مفہوم ہے، تمہیں اس کی اگر کچھ ایسی باتیں نظر آتی ہیں، اچھائیاں بھی تو دیکھو، اچھائیاں بھی تو دیکھو. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیٹی آ رہی ہے نا ہمارے گھر میں، یہ کھڑپ پتی کی بیٹی ہے، روزانہ 2 لاکھ تو لائے گی. اب جب روزانہ 2 لاکھ نہیں آتا تو پیٹ میں کڑکڑی مچتی ہے. ایسے رشتے ہیں پاکیزہ یہ جو بیچ میں لڑانے والے ہیں. حضرت کا جملہ یاد رکھنا، لڑانے والے زیادہ ہیں، دوستی کرانے والے کم ہیں. آگ لگانے والے زیادہ ہیں، بجھانے والے کم ہیں. اور بجھانے والے کی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی. جتنا بھی سمجھاؤ نا، ان کے دل پتھر ہوتے ہیں، یہ ان کے دل پتھر، دماغ میں بھوسا بھرا ہوتا ہے ان کے. جتنا بھی سمجھاؤ اور اکڑتے ہیں یہ. یاد رکھیے گا ایک بات، قرآن پاک میں دیکھ لیں ماں باپ کے حقوق کے معاملے میں، قرآن پاک کو ہم لوگ دیکھیں، ہمارے لیے قرآن پاک آئینہ ہے عمل کرنے کا، زینہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا. جناب اب غور سے سننا، ماں باپ اگر شرک، بدعت اور گناہ کا کہیں اطاعت جائز نہیں ہے. اب مفتی اعظم سے جا کے پوچھ لو آپ. لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ اس حالت میں بدتمیزی کرنا، ماں باپ سے شور کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن ماں باپ کے کہنے پر نعوذ باللہ طلاق دے دو. کتنا بڑا عذاب ہے ان کے سر پر. ایک صاحب حضرت کے پاس آئے تھے، کہا حضرت والا ابا نے کہا ہے کہ اپنے بیوی کو طلاق دے دو. فرمایا کیوں طلاق دے دو؟ کہا ابا کہتے ہیں چوکھٹ بدل دو. ہیں تو حضرت والا کا تو آپ کو مزاج پتا ہے. فرمایا تم کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ بھی ناشکری کی وجہ سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر اور پوچھا کیا حالات ہیں. شکایت شروع کر دی کہ اسماعیل کو سلام دینا، میرا بتانا، اور کہنا چوکھٹ بدل دو. اور جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، بیوی نے بات کی، کہا وہ میرے ابا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے گاڑے دوست، فارغ کر دیا. حضرت مجدد فرماتے بیویوں دیکھو ناشکری کی وجہ سے ایک نبی کے گھر سے محروم رہی. شاید حضرت والا کا ملفوظ ہے رحمۃ اللہ علیہ کا. پھر دوسری شادی ہوئی. اس کے بعد جناب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا کیا حال ہے؟ بس اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. حضرت اسماعیل آئے تو کہنا میں نے یہ کہا چوکھٹ کو سنبھال کے رکھنا. حضرت آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام بتایا تو کہا میرے بابا تھے، آپ کے لیے کہا ہے کہ آپ کو سنبھال کے محبت سے رکھنے کا معاملہ ہے، اور تو ہوتا ہے چوکھٹ بدلنے والا. نعوذ باللہ. باپ ہے یا کسائی ہے؟ کیا عذاب دیکھو کیا. یہ سب میڈیا کا عذاب ہے. جو دیکھتے ہیں نا کہ دلہن اتنا لائیے سامان اور اتنے جویلری، اور یہ جو وائرل کرتے ہیں نالائق حرام کے پیسوں سے زیور کا سیٹنگ دکھانا، اور یہ ہم نے اپنے بیٹی کو دیا ہے. حضرت فرماتے تھے تھانوی ارے جاہلوں، اب تک تو بیٹی کو چھپا کر دیا کہ نظر نہ لگ جائے، حدیث پاک ہے. اور اب دکھا رہے ہو یہ شرک خفی نہیں ہے، ریا نہیں ہے یہ. اب وہ میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں شادی میں یہ خرچہ ہوا، اتنی ڈشیں تھی، 4 کروڑ خرچہ ہے، اور یہ ہماری بیٹی جا رہی ہے، اتنے دبئی سے زیور لائے، اتنے سعودی عرب سے زیور لائے، یہ چیز لائے، وہ چیز لائے. اب وہ جاہل جب دیکھتے ہیں کہتا ہے منہ میں پانی آ جاتا ہے، ہماری بھی بہو اسی طرح کرے گی. اللہ یہ نیک بیویاں ہیں نا، اس کو نیکی کا اجر ملے گا. ورنہ آج کل جوڈو کراٹے والی بھی ہیں، ٹھیک کر دیتی ہیں ساس سسر دونوں کو، ٹھڈا بھی مارتی ہیں، اللہ معاف فرمائے. اب ان کے آسیدے اللہ معاف فرمائے. لیکن یہ بھائی ہم تو اپنے بیٹیوں کو یہی سبق سکھائیں گے، بیٹوں کو یہی سبق سکھائیں گے. اللہ ہمیں بھی آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ شریعت سنت کا راستہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اپنی اہلیہ محترمہ سے کہ آپ اگر ناراض ہو جائیں گی میں آپ کو مناؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا آپ مجھے مناؤ گی. اگر ہم نے ایسا نہ کیا ہمارے راستے خدا نہ خواستہ جدا نہ ہو جائیں. یہ میری ماں بہن بہو بیٹیوں، پچھلی بار بھی 370 بہو بیٹیاں تھیں. اپنے بیٹیوں کو سکھاؤ، ہم اپنے اولاد کو سکھائیں کہ بھائی یہ زندگی کیسی ہے. اور یہاں تک حضرت مجدد نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو طلاق کے مسئلے سکھاؤ. ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے کہ طلاق کا کیا معاملہ ہے، بس کہہ دیا تو دے دیا، ظلم کر لیا. نعوذ باللہ. اللہ عقل سلیم، اللہ گوبر نکال کے عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہر مسلمان کو عطا فرمائے. یہ کوئی بد دعا نہیں دیتے لیکن آسمان پر جاتی ہے. یہ سوچو کہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ظلم کر کے ان پر ظلم کرنا، مارنا. ایک مولانا صاحب کی شادی ہوئی، اس نے خود مجھے بتایا بعد میں بیانات سننے کے بعد، دوسرے دن 2 ماسیاں تھیں، انہیں نکال دیا. چلو اٹھو ناشتہ بناؤ. یہ حالت ہے اللہ معاف فرمائے لوگوں کی. دونوں ماسیوں کو نکال دیا. میں کیا کروں؟ میں نے کہا تالیاں مار کے چوک پہ کھڑے ہو جاؤ. اسی طرح میں نے کہا 500 کی دیہڑی بن جائے گی. ارے بھائی اللہ کے بندے، جب شادی ہو گئی، جب نکاح ہو گیا، گھر آ گئی، اب آپ کے ذمے حقوق واجبہ ہیں. صرف نان نفقہ کی بات نہیں ہوتی، ان کی عزت رکھوانا، خیال کرنا. حضرت فرماتے تھے ماں کی بات مانتے ہیں بیوی جاتی ہے.
بیوی کی بات مانتے تو ماں کی بددعا لگ جاتی ہے. ناجائز بات میں ماں باپ تڑی دیں کہ ہماری بددعا لگے گی طلاق دو، خدا کی قسم کچھ بددعا اثر نہیں کرے گی. حدیث پاک دیکھ لو جو فضول بددعا دیتے ہیں کہاں جاتی ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں اسی کھوپڑی پر آ کے لگتی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ بددعا دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں نعوذ باللہ. اللہ ان ظالموں تک پہنچائے یہ بات. اللہ کے عذاب سے ڈرنا، ہمیں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے. ایسی فضول بات ہم نہیں کرتے. یہ مضمون تو ایسا ہے دل چاہتا ہے ہر نکاح کے وقت بیان کریں، لیکن اتنا تھوڑی بیان ہو سکتا ہے. یہ سلسلہ پیدائش کا قیامت تک جاری رہے گا. ان 2 سے 4 ہوتے ہوئے 4 سے 8 یہاں تک کہ آج ساری دنیا میں انسان نظر آتے ہیں اور سب کو رزق اللہ دے رہا ہے. فیملی پلاننگ اور منصوبہ بندی کی کوئی ضرورت نہیں. جو اللہ روح ڈال سکتا ہے وہ روٹی بھی دے سکتا ہے. روٹی سے زیادہ روح قیمتی ہے. لاکھوں روٹیاں موجود ہیں، ڈاکٹر بھی موجود ہے، مگر روح نکل جانے کے بعد کوئی روح نہیں دے سکتا. اور روٹیوں کا انتظام ہو سکتا ہے. خوامخواہ یہ کافر حماقت سے روٹیوں کی فکر میں رہتے ہیں. کیا اس وقت حضرت کے بڑے مضامین یاد آ رہے ہیں کہ ماں کو آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ماں آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے یہ غلط. وہ ماں ہے جو سمجھدار ہیں کہ بیٹا میں دین سے ہٹوں نہیں، تمہیں اجازت ہے مجھے اکیلے میں سمجھا دیا کرو، یا خط لکھ کر بند کر کے دے دے بیٹا نہ پڑھے، لکھ کر دے کہ میری حالت یہ ہے اللہ معاف فرمائے. اور یہ مسئلہ ہوتا ہے بدگمانی کا. ایک شخص نے شیخ العرب العجم پیارے شیخ جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک کہ آپ کے فیضان سے مجھے یہ ملا ہے جس کو دیکھتا ہوں پتہ چل جاتا ہے یہ کس گناہ میں مبتلا ہے. میں دھت تیری نالا ہے کہیں کا. ارے مومن کا آئینہ نظر آتا ہے تجھے، جس میں جو عیب نظر آ رہا ہے نا تو اس کی اصلاح کرا لے. کیسا جملہ ہے؟ تجھے جس کے عیب جو نظر آ رہے تو اپنی اصلاح کرا لے. یہ اصلاح اس لیے کراتا ہے کہ تو اپنے دوسروں کے عیب دیکھے. اصلاح تو اس لیے کہ اپنے عیب دیکھے، اپنے گناہوں کو کینسر کا مریض سمجھے. دوسرے کے گناہ کو دیکھے نہیں، نظر پڑ جائے زکام کا مریض ہے. کینسر والا زکام پر ہنسے گا نعوذ باللہ. اللہ مفتی نعیم صاحب کی بات یاد آئی کہ کتنے بیماریاں کسی میں ہیں، انتقال ہو گیا جناب، سکون ہو گیا. لیکن اگر توبہ نہیں کی، بڑے بڑے یہ گناہ جتنے ہیں، تو موت آتے ہی پٹائی شروع ہو جائے گی. اس لیے اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھڑک کے کام کرو. یہ وقت نہیں آئے گا جو کرنا ہے سو آج کرو. توبہ کل نہیں کرنی، آج کرنی، آج نہیں ابھی کرنی ہے. اے اللہ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ آپ سے معافی مانگتے اس میں اعظم کے ساتھ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے، ہر بات میں عیب نظر آتے ہیں ساس کے، ہر بات میں بہو کے عیب نظر آتے ہیں. بھائی تو صبر تو کرو کچھ نعوذ باللہ. وہ آتے ہی گھر الگ کرنے کی فکر، یا آتے ہی بہو نہیں چاہیے، ان کو کمپیوٹرائز بہو چاہیے کہ سارا 20 سال کا فیڈ کیا ہوا پروگرام ہو، 10:10 10 سیکنڈ میں بہو اٹھے اور اس کے بعد سارا کام وہی کریں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا بددعائیں لیتے ہیں یہ لوگ. اللہ معاف. پھر کہتا ہوں عقل مند بددعا نہیں دیتے، لیکن کوئی نہیں روک سکتا کسی کی. جناب مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ دیکھو بکرا بکری اور بیل گائے ہر سال قربانی ہوتی ہے اور یہ جانور ہر سال مل جاتے ہیں، کوئی کمی نہیں آتی. اور کتے اور کتیا اور سور وغیرہ کی قربانی نہیں ہوتی اور ان کی پیدائش بھی خوب ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتے، برکت نہیں. قربانی میں اللہ کے نام پر ذبح ہونے سے برکت ہوتی ہے. اب تیسری دفعہ ڈرایا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اور اللہ سے ڈرو جناب جس کا واسطہ دے کر، اب اس پر حضرت کا مضمون زیادہ ہے، یہاں مختصر لکھا ہے، میں بھی مختصر رد کروں گا. اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو. یقین یہ تنبیہ آ رہی ہے اب ان اللہ کان علیکم رقیبہ میں. اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. ابھی آج بتایا آپ کو میرے خیال میں نے بتایا کہ میں آ رہا تھا، ندیم بھائی کا فون آیا، کہا دھارو پہنچے ہیں. میں نے کہا کس نے بتایا؟ پیچھے 2-3 گاڑیاں اور بھی تھیں. کہا کسی نے نہیں بتایا. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ کہا بس پتا چل گیا. یہاں جب پہنچا تو حافظ ڈاکٹر شفقت کا فون آیا، اچھا فرحان بریانی پر پہنچے ہیں. میں نے کہا بھائی میں نے بریانی کبھی وہاں سے کھائی ہی نہیں ہے. آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہ وہ جو آپ کا چل رہا ہے کیا پتہ نہیں کیا سسٹم روٹ پہ چلا آ رہا ہے، ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ فرحان بریانی پہ. وہ کھانے بھی نہیں تھی بریانی مجھے، حالانکہ 2-3 سینڈوچ صرف کھائے تھے بس راستے میں اور تھوڑا اتنا جوس پیا تھا. غلط تو نہیں کیا تھا نا؟ کمال کرتے ہیں. خیر اس پر میں نے کہا ندیم بھائی سے اور بھائی سے بھی کہا کہ بھائی دیکھو یہ آپ کا گوگل کا بچہ ہے یا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اس سے یہ سسٹم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا انسان کو معلوم ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ آپ دیکھو یہ چیزیں سب اللہ کے نزدیک کرتی ہیں کہ دنیا والوں تم نے ایسی چیز بنائی ہے. ایک صاحب کا ہے خدائی سرگوشیاں وغیرہ کوئی کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے پتہ نہیں 89 میں کسی میں گوگل والوں کے پاس 73,000 ملازمین تھے، 73,000. آج کتنے ہوں گے؟
فرض کریں 10 لاکھ ہیں، لیکن کتنے کروڑوں خربوں کو جواب دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بس کیا ہوگا بھائی؟ پھر اب وقت کم ہے اس لیے بتا دیتا ہوں. اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اے لوگوں تم اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، یعنی جس کے نام کے صدقے میں تم اپنا حق مانگتے ہو. اس اللہ ہی سے ڈر کر اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرو. جناب، اور رشتہ دار میں بار بار گناؤں گا تو نہیں، ان کے حقوق ضائع کرنے سے ڈرو. تمہارے ذمہ جن جن کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، یعنی بیوی بچوں کا حق، خون کے رشتوں کا حق. والارحام سے کیا مراد ہے؟ اکثر لوگ ارحام یعنی خون کے رشتے خالی اپنے ماں باپ بہن بھائی کے رشتے کو سمجھتے ہیں، یعنی صرف اپنے ماں باپ بہن بھائی دادا دادی نانا نانی وغیرہ کو خون کا رشتہ سمجھتے ہیں، لیکن بیوی کے رشتہ داروں کو خون کا رشتہ نہیں سمجھتے، اس میں جو نامحرم ہے نامحرم ہے. اس لیے آج میں اس آیت کی تفسیر نقل کر رہا ہوں جو علامہ آلوسی السید محمود بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں کی ہے، اور میں عربی عبارت بھی نقل کر رہا ہوں تاکہ اہل علم بھی مزہ پائیں. فرماتے المراد بالارحام الاقرباء من جہت النسب ومن جہت النساء، تو خون کے رشتوں سے مراد ماں باپ بہن بھائی وغیرہ صرف نہیں ہے، بیوی کی طرف سے بھی رشتہ دار ہو گئے، وہ خون کے رشتوں میں. اگر ان کو فاقہ ہو گیا اور اس نے اپنا پیٹ بھر لیا تو قیامت کے دن اس سے مواخذہ ہوگا. ان کی دیکھ بھال کیجیے. جو ظالم ہوتے ہیں نا، ظالم، یہ ظلم کر کے دانت پھاڑ کے ہنستے رہتے ہیں جب تک آسمان کی عطا نہ آئے یا کھوپڑی پہ کوئی بم نہ گرے. خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا ہے، عادت ہوتی ہے ان کے ظلم کی. ظلم قیامت کے دن اندھیرے میں سے ہوگا، حدیث پاک کا معاملہ ہے. قرآن پاک کا مجھے آیت یاد نہیں ہے، مفہوم یہ ہے کہ ظالم کا ساتھ دینے والے کے لیے کیا معاملہ ہے مجھے آگے نہیں پتا. میں اتنا بتاتا ہوں قرآن پاک میں ظالم کا ساتھ دینے کو منع ہے، اور نعوذ باللہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور ایسا ظلم کر کے خوش ہوتے ہیں. اور دوسرے گھر میں غم تو ہوگا لیکن پریشان نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پر نظر ان کی ہوگی، اس لیے غم تو ہوگا. غم والی بات پر غم نہ ہونا تو پھر پتھر والا معاملہ ہے نا. ورنہ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین کیوں فرماتے ہیں؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے بھائی؟ ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. دل تو دکھتا ہے بھائی، کوئی ظلم تو ایسے ہوتے ہیں کہ غیر بھی سنتے ہیں ان کا دل دکھتا ہے. اب دیکھیے یہ جو ہم کہتے ہیں رحم کرو رحم کرو، رشتہ داروں کے حقوق میں لکھا ہوا ہے کہ رحم عرش کا پایا پکڑ کے لٹک جائے گا. اے اللہ کا نام رحمان ہے، میرا نام رحم ہے آپ کی وجہ سے. اے اللہ اس سے توڑ جس نے مجھ سے توڑا، اے اللہ اسے جوڑ جس نے مجھ سے جوڑا. یہ ایسا نہیں ہے کہ طلاق ایسا معاملہ نعوذ باللہ کہ ظلم کر تو پتہ ہی نہیں ہے، صرف 3 جملہ یا 1 جملہ کہنا نہیں ہے، صرف یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. اور مفتی صاحب فیصلہ کریں گے، 2 مفتی فیصلہ کریں گے کہ ہاں اس صورت میں اب ٹھیک ہے، آپ کی شرعی عذر ہے، آپ پہلے یہ کام تو کروں، اس کو موقع تو دو. اب کسی کو ڈائریکٹ کوئی نکال دے، کیس کر دے گا کہ بھائی ہمارے کانٹریکٹ سائن کیا تھا، شوکاز پہلے ملے گا، انہوں نے شوکاز دیا ہی نہیں. ان جاہلوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جوڑنے کی فکر کرنی ہے. آؤ علماء سے پوچھو، ہم نہیں کہتے کہ مفتی نعیم صاحب سے پوچھو، ہم نہیں کہتے مفتی زاہد محمود صاحب سے پوچھو، آپ کی جہاں مناسبت اور سمجھ ہو. یہ معاملات میں مفتی صاحب کا معاملہ الگ الگ نہیں ہوتا، اللہ معاف فرمائے. وہ تو جوڑنے کی فکر کرتے ہیں آخر تک، لیکن جو خودرائی والے ہیں تکبر والے ہیں وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. اپنے ماں باپ کے حقوق اور عزت تو لوگ جانتے ہیں، لیکن بیوی کے ماں باپ کی عزت کرنا بھی ماں باپ کی طرح عزت میں داخل ہے. یہ جو بک بک کرتے ہیں زبان کے 20 گناہ ہیں، اس میں یہ چیخنا چلانا برے جملے بولنا، اللہ معاف فرمائے، 20 آفتیں ہیں زبان کی جناب. اور ذرا سی بات میں اپنی حکومت بھی نہ جتائیے. مثلا ساس بیمار ہیں، داماد صاحب آ گئے، اس نے کہا بیٹا آج کل مجھے موشن لگ رہے ہیں، بیٹی مجھ کو کھچڑی پکا کر دے دیتی ہے بیچاری، ایک ہی بٹیا ہے، آپ 2 دن بعد لے جائیے. تو کہتے ہیں نہیں، نکاح کے بعد اب تمہاری حکومت ختم. اور الرجال قوامون علی النساء، یہ حکومت ہے یا بے رحمی؟ حضرت والا نے وہاں بیت المکرم مسجد میں بیان ہوتا تھا آخری اشرے میں، تو میں یہ بیان کر رہا تھا، بڑا گھیرا تھا اس وقت، کھڑے ہو کے بیان ہوتا تھا اللہ کی رحمت سے. ابھی بھی اللہ کا احسان ہے، ٹھیک ہے مجبوری ہے لیکن اللہ کا احسان ہے. یہ ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا بیان کے بعد، کیا مولانا عورتوں کی وکالت کر رہے ہیں آپ؟ الرجال قوامون علی النساء کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، کل میں آؤں گا بتا دوں گا. حضرت سے پوچھ کر آیا، تو پھر بڑے میاں آگے بعد میں پوچھا اپنے شیخ سے، میں نے کہا جی ہاں پوچھا. آپ سردار جب ہیں، جب وہ گناہ کا کام کرے وہ کہ فوٹو کھنچواؤ، دانت پھاڑ کر فوٹو کھنچواتے ہیں، اور ٹیلی ویژن کہو تو ٹیلی ویژن لے آتے ہیں. غیر شرعی تقریباً ہوا نکل گئی، بولا بھی کچھ نہیں. اب یہ مجھے نہیں پتا وضو رہا یا نہیں رہا، لیکن پھس ضرور ہو گیا ایسے اکڑ کے. مولانا، میں کون سا مولانا ہوں؟ مولانا
قرآن پاک میں لکھا ہے الرجال قوامون علی النساء. ابے بھائی جب وہ بے پردہ گھوم رہے تو پھر مارنے کا حکم تھوڑی ہے. سرداری علماء سے پوچھیں گے کہ سرداری کس وقت تک کی، سرداری کس انداز کی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ 10:10 انڈا لے آؤ ورنہ ڈنڈا چلاؤں گا. تمہاری بیوی کمپیوٹر ہے کیا؟ ابھی حساب سے مجھے نہیں معلوم تھا وہ گورنمنٹ میں ہے کیا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم تھا، بس مجھ سے نکل گیا میرپور بٹوروں میں کہ ڈپٹی کمشنر ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے. بھائی اب ریٹائرڈ ہو. میں نے کہا ریٹائرڈ ہو گئے اب گھنٹیاں نہیں چلیں گی بیگم صاحبہ جلدی چائے کھانی ہے. اسی طرح میں نے کہا ایکڑے منٹ میں چاہتی ارے ایکڑ منٹ تھی کہ 10 منٹ تھی گئی. اب مجھے بات پتا چلا یہ واقعی ریٹائرڈ بڑا افسر تھا، یہ نہیں پتا چلا. اسی طرح ایک علاقے میں ججوں کا سوسائٹی یا کھپروں میں جج اور وکلا کی سوسائٹی ہے، تو وہاں پر میں نے بیان کیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کون سی سوسائٹی ہے. حرام حلال پہ بات کی، میں نے کہا رشوت خور ہیں اور حرام کھاتے ہیں، حرام کی غذا میں یہ معاملہ ہے. میں نے کہا ایک وکیل صاحب تھے، انہوں نے کہا جج صاحب میرا کلائنٹ بے گناہ ہے، آپ سب ایکٹ نمبر 320 پر سوال نمبر 10 خود دیکھ لیں. کبھی پاجامہ یہ کون سا ایکٹ ہے بھائی؟ کہ سر آپ خود چیمبر میں دیکھ لیں، انسان بھول بھی جاتا ہے کبھی کبھی. اب مجھے پتہ ہی نہیں تھی جج بیٹھے ہوئے ریٹائرڈ بھی اور وہ بھی جو بھی تھے. تو وہ جج واپس آیا جب کمرے میں کہ کتاب نمبر کھولی صفحہ 320 پہ 5,000 کے 5 نوٹ رکھے ہوئے تھے. آ کر کا آرڈر آرڈر ایسے 6 مثالیں اور پیش کی جائیں. الحمدللہ زندہ بچ گیا وہاں سے اللہ کے کرم سے. بعد میں کسی نے کہا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جاتا آپ پر. میں نے کہا بھائی میں نے کون سا کسی کا نام دیا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا. ہماری زبان کبھی کبھی سلپ ہو جاتی ہے کیا کریں. جیسے قطر میں ہوا تھا وقتوں کا تو ٹھیک ورنہ 5-7 منٹ میں تھوڑی تھکاوٹ بھی ہے. یہ حکومت ہے یا بے رحمی نالائکی ہے. اس شخص کے اخلاق بالکل گرے ہوئے ہیں. اگر اپنی ماں بیمار ہوتی تو کیا کرتے؟ جو وہاں کرتے وہاں یہاں بھی کرو، رحم کرو، خود پکا لو یا ہوٹل میں کھا لو. 4-5 برس پہلے یہیں رمضان میں ایک دوست غمگین تھے. کیا ہوا؟ کہ میرے والد صاحب کے دانتوں میں درد ہے اور میری بیوی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی. کہتی ہے میں عالمہ ہوں. حضرت مفتی شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے پاس لکھی ہوئی ہے. فرمایا میرے پاس 500 کے قریب طلاق کے رپورٹ ہیں. بھائی دیکھو بچوں کو دوبارہ یاد 500 سے 500 کے قریب فتوے ہیں ان عالماؤں کے جس کے اندر دماغ میں فرعون بھرا ہوا ہے، اکڑ بھری ہوئی ہے اور طلاق لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، شوہر سے بدتمیزی، ساس سسر سے بدتمیزی. کہ میرے والد صاحب نے کل میری اہلیہ سے کہا کہ بیٹا ایک پراٹھا بنا دینا اور دودھ میرے لیے دے دیجیے گا، مجھے دانت میں تکلیف ہے. تو بیوی نے کہا ہاں صحیح ہے. اس کے بعد کہا مجھ سے کہا اپنا انتظام خود کرو، میں کوئی پراٹھا وراٹھا نہیں بناؤں گی. ابھی اس مدرسے میں جو کل بیان ہوا ہے آج صبح کہ ماں بیمار تڑپ رہی ہے اور شوہر بیچارہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ یہ پڑھائی کو فی الحال چھوڑیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، کھانا گھر میں نہیں بن رہا ہے، زیادہ بات مت کر جاہل. پڑھانا ضروری ہے، اللہ معاف فرمائے. اور گھر گرہستی اور حقوق واجبہ کچھ نہیں جناب. اللہ اللہ رحم کرو، خود پکا لو یا ہوٹل میں کھا لو. آپ کی بیوی 2-1 روز اور رہ جائے گی، اپنی ماں کی خدمت کر لے گی تو کون سا غضب ہو جائے گا؟ جس نے پالا ہے 16-18 سال تک کیا، پال کے نکاح کے بعد اس کا حق ختم ہو جاتا ہے کیا؟ رحمت کے شان کے خلاف ہے. یہ بہت سخت دلی کی بات ہے. فوراً کہیے بہت اچھا 2 دن نہیں آپ 4 دن رکھیے، جب آپ کی طبیعت خوب ٹھیک ہو جائے گی تب آؤں گا. بلکہ آ کر خیریت بھی پوچھیے، خود بھی کھچڑی پکانے میں لگ جائیے. جناب ساس کو اماں کہیے، اماں جی لائیے میں بھی آپ کی کچھ خدمت کروں. بیٹی دی ہے، جگر کا ٹکڑا دیا ہے، بیٹا نہیں ہے، مفت میں نہیں پایا ہے آپ نے. ماں باپ اپنے جگر کا ٹکڑا پیش کرتے ہیں مگر اس جگر کے ٹکڑے پر جیسا رحم کرنا چاہیے ویسا رحم نہیں کرتے. میں دیکھوں گا کہ تفصیل زیادہ ہے تو پر دوسری بات. عجیب معاملہ ہے کہ اپنے بیٹی کو اگر داماد ذرا سا ستا دے تو فوراً پیر صاحب کے یہاں حاضر ہو کر تعویذ چاہیے، فوراً پریشان، اور دوسرے کی بہو بیٹی کو ذلیل کرتے رہو. آخری جو اللہ نے ڈرایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی سچی بات کہا کرو. تشریح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی کسی معاملے میں تم سے ایسا کام نہ ہو جائے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں. ہر امر میں تقویٰ کا راستہ اختیار کرو، اطاعت کے راستے کو اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کرو تو راستے کی بات کہو، درستی کی بات کرو، ایسی گفتگو کرو جس سے میل محبت قائم ہو، تعلقات خوشگوار رہیں. زبان سے وہ بات نکالو جس میں اعتدال سے تجاوز نہ ہو، لڑائی جھگڑے کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ. نکاح کے خطبے میں اس لیے آیتیں پڑھی جاتی ہے کہ ایسی تو میں مت کرو کہ زبان سے طلاق کا طلاق ہی نکل جائے. اس پر شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے 3-4 صفحے کا بیان ہے کہ اللہ نے کیوں ڈرایا ہے.
کیونکہ انکوائری کر کے نکاح تو کر دیا. اب ساس سسر والے کیا ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے. جو بیوی تم دونوں اکیلے ہو تو ایسا کام تو نہیں کرتے حرام کا, یا ایک دوسرے کو ستاتے تو نہیں ہو, گالی تو نہیں دیتے ہو, ایک دوسرے کو مارتے تو نہیں ہو, یہ سب ہے. اور دیکھیں جائز باتوں میں ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں, شوہر ہو, بیٹا ہو, بھائی ہو, والد ہو, جائز باتوں میں تنگ کرنا, ستانا, مذاق کے حالت میں طنز کرنا, اذیت دینا شوہر کا. اب یہ تو بیان آج ہوا تھا الحمدللہ, کئی احادیث مبارکہ اللہ نے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی بیگم صاحبہ کو شوہر کے لیے. میں اس پر عرض آگے کرتا ہوں. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا. کب؟ جب اخلاق وغیرہ کی بات, اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اس نے کامیابی حاصل کر لی, زبردست کامیابی ہے. آگے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کا مضمون ہے, وہ بعد میں. یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. اس مقام پر تمام تفاسیر میں یصلح کا ترجمہ ہے کہ کیا گیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو قبول فرما لیں گے. کیوں صاحب؟ یصلح لکم اعمالکم کا لغوی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا, لیکن یہ ترجمہ غلط ہوگا. اس لیے لغت سے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا جائز نہیں. جو ظالم اور جو جاہل یہ کہتا ہے کہ کالج کا ہر پروفیسر ڈکشنری اور لغت کی مدد سے تفسیر کر سکتا ہے, اس سے بڑھ کر جاہل کا پیر اور استاد کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا. وہ اجہل. جو ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی صحیح ہے, اسی کو مفسرین نے آگے بڑھایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھایا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو رئیس المفسرین ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہے, یصلح لکم کی تفسیر فرماتے ہیں کہ انہوں نے لغت سے ترجمہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے, یہ نہیں فرمایا, بلکہ صحابی نے جو ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہی نقل کیا کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے گا. اس لیے یہ بھی معلوم ہے کہ جو شخص گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا کوئی عورت لڑتی ہے اور گالیاں تک دیتی ہیں, اللہ معاف فرمائے, اس کی نیکیوں کا قبولیت خطرے میں ہے. حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو سنایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک خاتون کا انتقال ہوا, اور جب قبر میں رکھ رہے تھے ایک سانپ نکلا, اس نے کفن پھاڑ دیا. دوسری قبر کھودی گئی, سانپ موجود. تیسری کھودی گئی, سانپ موجود. اسے شوہر کو بلایا گیا کہ ہم کتنی اب قبر کھودیں گے, مسئلہ کیا ہے؟ کہا جناب یہ میری ماں باپ کو گالیاں دیتی تھی, جب میں منع کرتا تھا مجھے بھی گالیاں دیتی تھی. تو اب دیکھو بھائی, آپ دیکھ لو اس بیچاری کا کیا حال ہے, مسلمان ہے, معاف کرو. تو معاف کر دیا, سام چلا گیا. حضرت فرماتے ہیں بیویوں اور زیادہ واقعات ہیں. حضرت مجدد کی نصیحت کرنے کا بھی دل کر رہا ہے, لیکن ابھی موقع نہیں. شوہر سے لڑنا, خواہ ناراض ہونا, شوہر کی کھوپڑی گھوم جائے, پھر خواہ اپنے گھر کو مصیبت میں ڈالنا, بیوقوفی کر کے. اصلاح کیوں نہیں کراتے ہم لوگ؟ اس لیے یہ بات کہ جو شخص ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا کوئی عورت کرتی ہے, اس کی نیکیوں کی قبولیت کا خطرہ ہے. اور گفتگو میں راستی اور درستی کا لحاظ رکھے. اور تقویٰ کا دوسرا انعام کیا ہے؟ وہ یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اب آگے پھر وہ غصے کے بارے میں ہے, شیخ الاسلام کے بارے میں ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار اللہ کی رحمت سے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اصل میں